بخاری شریف کے اندر، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا ثابت ہو گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، 531 صفحے پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور صحابی کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو میرے صحابی سے بغض رکھے اس نے اللہ کے رسول سے بغض رکھا، اور جس نے میرے صحابی سے محبت کی اس نے اللہ کے رسول سے محبت کی۔ اور مستدرک الصحیحین اور مسند امام احمد کے اندر یہ بات لکھی ہے، جس کو دل چاہے وہ آ کے پوچھ لے۔ محمد بن سیرین یہ تابعی بزرگ ہیں، یہ فرماتے ہیں جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے گال زمین پر رگڑے اور کہا اتق اللہ اتق اللہ، یا اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کے ساتھ خاتمہ فل عافیہ یہ بھی ثابت ہو گیا۔ اور بھی جس کو کوئی حوالہ چاہیے، مسند امام احمد بن حنبل کا حوالہ ہے، مسند احمد کا حوالہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ناسبیوں نے، خارجیوں نے، رافضیوں نے 3 لاکھ احادیث گھڑی اور اس پہ نقب لگایا امام احمد بن حنبل نے۔ اور جو حدیثیں گھڑی تھی آپ نے بیان نہیں کی، بلکہ آپ نے بیان فضائل صحابہ کے جو ہے موضوع ہے اس میں بیان کی۔ حدیث پاک یہ بیان کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ معاویہ کو کتاب کا بھی علم دے، حساب کا بھی علم دے، اور اسے دوزخ سے بھی دور رکھ۔ اور اگلی بات مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی بھی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو پہلا رومیوں کی طرف جو پہلی بیڑے کے ذریعے جو جنگ کرے گا اس پہ اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کر دی ہے۔ یہ مسلم و بخاری کی حدیث ہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے پہلی بیڑے کے ذریعے انگریزوں سے جنگ کی ہے۔ اور یہ بخاری شریف کا صفحہ نمبر 410 ہے۔ اور امام صاحب ادھر فرماتے ہیں کہ جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ جائے کہ وہ جنتی ہے، پیچھے اس کے فضائل اور کیا باقی رہے گا۔ اور اس مسئلے سے خطیب نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ جب امام اعظم ابو حنیفہ نے اس بات پہ یہ لکھ دیا کہ جو مشاجرات صحابہ ہوئے، جو جنگیں ہوئی صحابہ کے درمیان، اس پہ ہماری خاموشی ہے، ہم اس میں بات نہیں کرتے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میرا یہ حسن سردار بیٹا 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا، بین المسلمین۔ یہ الفاظ بخاری اور مسلم کی حدیث میں موجود ہیں، بین المسلمین، 2 مسلمانوں کے گروہ میں یہ صلح کرائے گا، ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گروہ، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گروہ۔ ان میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کروائی، آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، اور جس سے امام حسن صلح کر لے سنی اس سے جنگ نہیں کرتے، جس سے امام حسین جنگ کر لے سنی اس سے صلح نہیں کرتے۔ یزید سے کبھی ہماری صلح نہیں ہو سکتی۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے۔ وقت کم ہے، میں آپ کو جس طرف لانا چاہتا ہوں، کوئی یہ کہے کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں لاتے ہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نہیں ہے، کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ لیکن ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ وہ صحابی رسول ہے، اور ان کا صحابی رسول ہونا بخاری شریف کی جو 531 صفحہ ہے اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس نے خود فرمایا ہے فَأَخَذُهُ فَإِنَّهُ فَقَدْ صحابی رسول اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اس پہ اعتراض نہ کرو۔ دیکھیں یہ بہت ہی سادہ سا مسئلہ ہے، بہت ہی سمپل سا مسئلہ ہے، تاریخ کو نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے حضور کی حدیث کو۔
حضور نے فرمایا یا اللہ معاویہ کو کتاب کا بھی علم دے، حساب کا بھی علم دے، اسے دوزخ سے بھی دور رکھ۔ اور یہ مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث پاک ہے، اور بھی بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں، اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں۔ اور میں آخری بات کروں آپ سے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لوگ تشنیع اس لیے کرتے ہیں کہ یزید کی تربیت ٹھیک نہیں کی۔ کیا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر نہیں ہے؟ آپ کی نبوت پہ کوئی فرق ہے؟ بولے کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، کیا حضرت آدم علیہ السلام کی تربیت پہ شک کرو گے؟ اگلی بات میں کرنے جا رہا ہوں، ذرا دل تھام کے سنیے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی رسول ہونا بخاری شریف سے ثابت، اور یزید جو ہے، یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید، یہ ابن العربی نے فتوحات مکی کے 73ویں باب میں یہ بات لکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ظاہری خلافت سے بھی نوازتا ہے، باطنی خلافت سے بھی نوازتا ہے، اور وہ لوگ جو امت مصطفیٰ ہیں ان میں سیدنا صدیق اکبر ہیں، دوسرے عمر فاروق ہیں، تیسرے عثمان غنی ہیں، چوتھے مولا علی ہیں، پانچویں امام حسن ہیں، اور چھٹے عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ آپ نے یہ اگلی بات لکھی، فرمایا ساتویں معاویہ بن یزید ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری خلافت سے بھی نوازا ہے اور باطنی خلافت سے بھی نوازتا ہے، اور وہ لوگ جو امت مصطفیٰ ہیں ان میں سیدنا صدیق اکبر ہیں، دوسرے عمر فاروق ہیں، تیسرے عثمان غنی ہیں، چوتھے مولا علی ہیں، پانچویں امام حسن ہیں، اور چھٹے عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ آپ نے یہ اگلی بات لکھی، فرمایا ساتویں معاویہ بن یزید ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری خلافت سے بھی نوازا ہے اور باطنی خلافت سے بھی نوازا ہے۔ فتوحات مکی ہے اور 73واں باب ہے، اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے ابن العربی کو شیخ اکبر کا خطاب دیا۔ کس پہ فتویٰ لگاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ اور جنگ جو صفین ہوئی ہے، جنگ صفین جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی ہے، اور یہ انادی جنگ نہیں ہے، یہ انا کی بنیاد پہ نہیں ہوئی ہے، یہ جنگ اجتہادی ہے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو استحکام دے رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی قصاص کی بات کر رہے تھے۔ قصاص کی بات خود قرآن نے کی ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو حضور علیہ السلام جب مکہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے اور ان کے قتل کی افواہ مشہور ہو گئی تھی، اور حضور علیہ السلام نے بیعت لی سب صحابہ سے، مولا علی بھی موجود ہیں، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس بیعت کو قرآن نے بیان کیا ہے تحت شجرہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے بیعت کی میں ان سے راضی ہوں۔ پتہ چلا کہ جب شہید نہیں ہوئے تب حضور بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں، جب شہید ہو گئے تب قصاص کی بات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف، اور یہ وہ صحابی ہیں حضور نے فرمایا طلحہ فی الجنہ، عشرہ مبشرہ سے ہیں، زبیر فی الجنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ سے صحابی ہیں جن کو حضور نے جنتی صحابی کہا ہے۔ فتویٰ کس پہ لگاؤ گے؟ صحابی رسول کے بارے میں ہماری خاموشی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے معاملات میرے سپرد کر دو۔ آج ہم کون ہوتے ہوں؟ جب ہمارے بڑوں نے فیصلہ کر دیا، ہمارے بڑوں نے بات، کیونکہ وقت وہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، جب بڑوں نے فیصلہ کیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس نقطے کو اٹھانے والے؟ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پہ نقطہ اٹھائے، ان کا صحابی ہونا بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے، کوئی اس ریفرنس کو رد کر کے دکھائے، اور مجھے ایک مولا علی کی تحریر لا کے دے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی نے لکھا ہو کہ آپ صحابی نہیں ہیں۔
ہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی نے یہ ضرور لکھا ہے، طبرانی کی حدیث ہے، مولا علی نے فرمایا کہ جو امیر معاویہ کی طرف شہید ہوئے وہ بھی جنتی ہیں، جو میری طرف شہید ہوئے وہ بھی جنتی ہیں۔ قتل الآیا و قتل المعاویہ فی الجنہ، یہ مولا علی کے الفاظ ہیں۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے افضل ہیں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری بات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے خط، یہ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، فرمایا مولا علی کے لکھے ہوئے خط ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ یار ہم لوگ مسلمان ہیں اور رافضی اہل تشیع، میں بات کر رہا ہوں واضح، کیونکہ یہ بات اگر ہم نہیں کریں گے حق کی بات تو ہمارے لیے یہ خیانت ہوگی۔ یہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے، کسی صحابی کو نہیں مانتے، وہ صرف چند صحابہ کو مانتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال حبشی، اس کے علاوہ کسی صحابی کو نہیں مانتے، اور ہم ان کے وہ چکمہ کیا دیتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت کا، مولا علی کی محبت کا۔ نہ بھائی، شریعت کے دائرے میں رہ کے مولا علی سے محبت کریں، اور اتنی محبت کریں کہ جتنا دل چاہے، لیکن اس حد کو پار نہ کریں۔ کسی صحابی کو تان و تشنیع کرنے سے مولا علی کی محبت بڑھے گی نہیں، بلکہ مولا علی ناراض ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔